الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعففه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مبارک روایات کا جو سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے اس کا عنوان ہے باب الصبر. صبر کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین اور مبارک تعلیمات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے صبر سے متعلق آیات قرآنیہ کا بیان ہوا تھا کہ قرآن کریم کے اندر مختلف آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کی تعلیم بیان فرمائی ہے. اور صبر کے متعلق گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ صبر کا مطلب ہوتا روکنا باندھنا. صبر کا مطلب ہوتا روکنا باندھنا. اور صبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ان میں سے پہلی قسم کہ انسان نیکی پر طاعت پر اپنے نفس کو جمائے رکھے. اللہ کا حکم آ گیا دل نہیں کرتا لیکن دل کو مجبور کرنا. تو یہ جو دل کو مجبور کرنا ہے روکنا ہے اور دل کو اپنی منمانی نہیں کرنے دینا اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. دوسری صبر عن المعاصی دل کرتا ہے گناہ کریں رب کہتے ہیں گناہ نہ کرو. اس موقع پر دل کو روکنا اور گناہ کی طرف جانے نہ دینا یہ بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے. تیسری چیز آتی ہے مصائب پر. کوئی پریشانی آ جائے دل کہتا ہے واویلا کرو شور مچاؤ. دل کہتا ہے شکوہ کرو شکایت کرو. دل کہتا ہے تقدیر کو کوسو. دل کہتا ہے حالات کو کوسو. جبکہ شریعت کہتی ہے اس موقع پر اپنی تقدیر پر تمہاری نگاہ جائے کہ بھلا ہو یا برا ہو کچھ بھی ہو وہ سب کا سب اللہ کی جانب سے ہے. اس کو بھی صبر کہتے ہیں اور یہ مصیبت کے موقع پر کیا جاتا ہے. تیسری بات آپ کے سامنے گزشتہ کل یہ گزری کہ جو صبر انسان کرتا ہے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں سے ایک بڑی عبادت صبر بھی ہے. اور جیسے دیگر عبادات کے لیے اللہ نے ثواب رکھا صبر کا معاملہ دیگر عبادات کے مقابلے میں الگ تھلگ رکھا. آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کل قیامت والے دن میزان عدل قائم ہوگا ترازو اور تول کر اللہ کی ذات دیں گے. نمازی آئیں گے تو نمازیوں کو ثواب تول کر دیا جائے گا. روزے دار آئیں گے صدقے والے آئیں گے زکوٰۃ والے آئیں گے. لیکن وہیں پر جب صبر کرنے والے آئیں گے تو صبر کرنے والوں کے لیے میزان عمل کام نہیں آئے گا. وہاں پر اللہ کی ذات بغیر حساب یعنی اتنا دے گی کہ جس کا کوئی حد و شمار نہیں. ظاہر ہے کہ میزان پر تو اگر کسی چیز کو تولا جائے گا تو وہ محدود چیز ہوگی. اللہ نے غیر محدود دینا ہے ان لمیٹڈ جس کو کہا جاتا ہے. جب اللہ نے وہ دینا ہے
اس کے لیے میزان عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی صبر، اللہ کی طرف سے مہربانی اور دنیاوی اعتبار سے بندے کی طرف سے کیے جانے والے صبر کی ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ہم جن کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، جن کے بتلائے ہوئے مسائل کو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپناتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے کہا، نوجوان ہر زمانے میں ہوتے ہیں شرارتی قسم کے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا ہو گیا تھا انتقال، ایک نوجوان تھا ہماری طرح کوئی اوباش قسم کا تھا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اپنے زمانے کے اعتبار سے ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ چنانچہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بندہ کہنے لگا، امام صاحب میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ میں ہوتا یا آپ ہوتے، گالم گلوچ، ہاتھا پائی، یا لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دینا، پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو برداشت کیا۔ بھائی ٹھیک ہے، رشتہ کرنا حرام نہیں ہے، طریقہ کار غلط ہے، مقصد کیا تھا؟ امام صاحب کو تکلیف پہنچانا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، مزاج کے ساتھ کہا کہ بھیا بات یہ ہے کہ میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں، میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں، اور شریعت کا حکم ہے عاقلہ بالغہ اپنے نفس کے بارے میں خود زیادہ اختیار رکھتی ہے، اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو میری والدہ سے جا کر بات کریں۔ اس کا سوال کتنا خطرناک، امام صاحب کا جواب کتنا تحمل اور بردباری اور صبر والا تھا۔ یہ بات کہہ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پلٹے اور وہ بندہ وہیں پر گر کر مر گیا، وہ بندہ وہیں پر گر کے مر گیا۔ تو لوگوں نے فوراً امام صاحب کو کہا کہ آپ نے بد دعا کر دی، آپ نے وہ پھونک مار دی۔ امام صاحب نے کہا نہ تو میں نے بد دعا دی ہے، نہ ہی میں نے کوئی پھونک ماری ہے، حقیقت یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کا کلیجہ پھاڑ دیا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کا کلیجہ پھاڑ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے صبر، کتنا بڑا صبر، اتنا بڑا صبر ہوگا اتنا بڑا اجر بھی ہوگا، اگر صبر تھوڑا ہوگا اجر بھی تھوڑا ہوگا۔ پھر ایک بات کل رہ گئی تھی، یہ جو صبر کے بارے میں تلقین کی جاتی ہے کہ شریعت کا حکم ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو مواقع آتے ہیں، ایک موقع وہ ہے کوئی بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس موقع پر عام شریعت کا مزاج کیا، برداشت کرو، صبر کرو، اللہ پر چھوڑ دو، بدلہ نہ لو، انتقام نہ لو۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ آپ پر زیادتی کر رہا ہے، اگر آپ کے دماغ میں اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر آج میں نے اس کا ہاتھ نہ روکا تو میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن کل یہ بندہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر دوسروں کو بھی جا کر اذیت پہنچائے گا، اس موقع پر معاف کرنا افضل نہیں بلکہ بدلہ لینا افضل ہے، تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے، تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ معاف کرنا افضل ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ بندہ اگر اتنا خود سر ہے کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے یہاں کے کسی بڑے آدمی کو کوئی بندہ تھپڑ مارے اور وہ آگے سے کہے کہ جی آپ اس پر بھی مار دیں، تو وہ جو اپنا چھوٹے درجے کا بندہ ہوگا تو وہ تو جری ہو جائے گا نا کہ میں اتنے بڑے کو مار دیا، وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکا، باقی کون بگاڑے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہاں پر حکم کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کو روکنا ہے، انتقام لینا ہے، اس کو معاف کرنا افضل نہیں۔ دوسرا موقع، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اگر میں نے معاف کر دیا تو یہ بندہ آگے چل کر کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس موقع پر شریعت کہتی ہے معاف کرنا انتقام کے مقابلے میں یہ افضل ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے حکم کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان روایات کے اندر جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ جتنا زیادہ صبر کرے گا اتنا زیادہ اجر پائے گا۔ سب سے زیادہ تو اللہ کی ذات صبر کرنے والی ہے، سب سے زیادہ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے،
اٹھاتا ہے، سلاتا ہے، بساتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اللہ میاں کو گالی دیتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ میاں کی ذات کا انکار کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ میاں کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں؟ لیکن اللہ کی ذات ان کا دانا پانی بند نہیں کرتا، دانا پانی بند نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات صبر کرنے والی ہے، تو جو بندہ اللہ کی صفت کو اپنائے گا، جو بندہ اللہ کی صفت کو اپنائے گا، اللہ کی ذات خوش ہو کر اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ صبر مانگنا نہیں، لیکن اگر پریشانی آ جائے اس موقع پر تقدیر پر ایمان اور نگاہ فوراً جانی چاہیے، اور اس موقع پر سوچنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ کا مستحق تھا، میں اس سے زیادہ کا مستحق تھا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے تھوڑی سی پریشانی کے اندر مجھے مبتلا کر دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے عمرے کے لیے تشریف لے کر میں گیا عمرے کے لیے، تو میں نے دیکھا خاتون ہے، غلاف کعبہ سے چمٹی ہوئی ہے، غلاف کعبہ سے چمٹی ہوئی ہے، اور بار بار زبان پر ایک ہی لفظ ہے، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی، بار بار ایک ہی جملہ، بار بار ایک ہی جملہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بزرگ تھے، ان کو تجسس ہوا، انہوں نے خاتون سے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، یہ جو تم بار بار کہہ رہی اس پر بھی راضی اس پر بھی راضی، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی بات یہ ہے، اللہ نے مجھے 3 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا، 3 بچوں کی نعمت سے نوازا تھا، میں تندور پر روٹی پکا رہی تھی، تندور پر روٹی پکا رہی تھی، 2 بچے گھر کے اندر کھیل رہے تھے، ایک بچہ گود والا تندور پر میرے ساتھ، اس کو میں گود میں لٹائے ہوئی تھی، اندر گھر کے اندر لکڑیوں کا گٹھڑا رکھا ہوا تھا، گٹھڑا رکھا ہوا تھا، اللہ کی شان، بھائی آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بھائی نے دوسرے کو مار دیا چھرا، کھیل رہے تھے نا، وہ میرا بیٹا گیا مر، جب وہ مر گیا جس نے چھرا مارا تھا وہ گیا وہ ڈر کر گیا لکڑیوں کے گٹھڑے کے پیچھے جا کر اپنی جان بچانے لگا، وہاں پر تھا موجود سانپ، اس سانپ نے میرے بچے کو ڈنگ ماری، وہ بھی گیا مر، اس بچے کو بھی اٹھا کر میں نے چارپائی پہ رکھا، اس بچے کو بھی اٹھا کر چارپائی پہ رکھا، دل میں خیال آیا کہ وہ بچہ جو تندور پر تھا جا کر اس کو دیکھوں، تو وہاں جا کر دیکھا کہ وہ بچہ بھی گرتے گرتے تندور کے اندر گر گیا تھا، اور وہ جل کر بھن کر بالکل کوئلہ بن چکا تھا۔ تینوں بچوں کو لا کر تکفین کی، تدفین کی، اور اس کے بعد میں اللہ میاں کے پاس آئی ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، خدایا میں اس حال پر بھی راضی جب تو نے مجھے بچے دیے تھے، اس حال پر بھی راضی جب تو نے بچے مجھ سے واپس لیے۔ یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا گیا انسان اگر صبر کرے گا اللہ کی مدد آئے گی۔ بے صبری کا نتیجہ، لوگ کہتے ہیں نا ٹینشن میں میرا دماغ کی رگیں پھٹی جا رہی ہیں، کیا وجہ ٹینشن؟ بے صبری ہے۔ ہاں ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، سید الرحمان ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، بے صبری ہے۔ تو شریعت کے اندر بے صبری نہیں ہے، شریعت پسند کرتی ہے کس کو؟ صبر کرنے میں۔ چنانچہ جو پہلی روایت آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کے مختلف فوائد بتلائے، ان میں سے پہلی چیز فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، پاکیزگی، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، گندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک گندگی کو حقیقی گندگی کہتے ہیں جو دکھتی ہے، ایک گندگی کو حکمی گندگی کہتے ہیں جو دکھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 2 طرح کی گندگی ہوتی ہے، ایک کو حقیقی گندگی کہتے ہیں جو دکھتی ہے، نظر آتی ہے، اور ایک کو حکمی کہتے ہیں جو دکھتی نہیں ہے اور نظر نہیں آتی۔ ہمارا بدن دکھتا ہے، ہمارا بدن دکھتا ہے، اس بدن پر لگنے والی گندگی کو حقیقی گندگی کہا جاتا ہے۔ اس گندگی سے پاکی حاصل کرنا بھی مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ فرائض کا تعلق پاکی صفائی کے ساتھ ہے۔ اگر ناپاکی ہوگی تو انسان کا بدن پاک نہیں ہوگا، عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔
اور ایک گندگی جو نظر نہیں آتی اس کا تعلق ہماری روح سے ہوتا ہے. تو جیسے ہمارا ظاہری بدن گندا ہوتا ہے, ہم سو کر اٹھتے ہیں, ہماری آنکھوں میں یہاں گند ہوتا ہے, ناک کے اندر گند ہوتا ہے, کانوں کے اندر گند ہوتا ہے, منہ کے اندر سے نکلنے والا تھوک گندا, ہماری بغل کے نیچے پسینہ گندا, ہمارے بدن پر میل کچیل گندگی ہوتی ہے. اس کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے, اس کو صاف کرنا ہوتا ہے, یہ نظر آتا ہے, اس وجہ سے ہم سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں. لیکن جہاں تک روح کا معاملہ ہے وہ نظر نہیں آتی, تو روح پر پائی جانے والی گندگی بھی نظر نہیں آتی. ہم وضو کرتے ہیں, سنیے گا جناب, اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں. ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, کلی کرتے ہیں, کلی. تو کلی کے نتیجے میں منہ سے کیے جانے والے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ناک میں یہاں والے گناہ, منہ دھو لیے, آنکھوں سے یا چہرے سے کیے جانے والے گناہ, کیونکہ لازمی تو نہیں ہے کہ انسان خالی آنکھوں سے گناہ کرتے, اشاروں سے بھی تو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھیں مار دیتے ہیں, کسی پر ناجائز تنزیہ مسکراہٹ, حالانکہ اس میں زبان تو استعمال نہ ہوئی بلکہ ہونٹ استعمال ہو گئے, ٹھیک ہے. منہ دھو لیے, یہ گناہ بھی چلے گئے. یہ دھو لیے یہاں سے لے کر یہاں تک, ناخن کے نیچے والے سارے کے سارے گناہ گئے. سر کا مسح کر لیے, یہ گناہ چلے گئے. یہ کر لیے, یہ گناہ گئے. یہ کر لیے, یہ گناہ گئے. پاؤں دھو لیے, پاؤں کے گناہ بھی چلے گئے. اب اس کے بعد حکم کیا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا جائے. حکم ہے کہ نہیں, وضو کا بچا ہوا پانی. اگر ہم لوٹے سے وضو کریں تو لوٹے کے اندر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے سنت سے, ایسا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ہم نلکے سے وضو کریں تو ظاہر ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے. تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ 3 چلو بھر لو, 3 گھونٹے بھر لو, جتنا پی سکتے ہو. اس کی وجہ کیا لکھی ہے کہ وضو کے ذریعے سے ظاہر بدن پاک ہو گیا, اس پانی کو اندر ڈال دو تاکہ ہماری جو روح ہے اس پر لگنے والی گندگیوں کو بھی اللہ کی ذات معاف کر دے. آرے سمجھ رہی میں. اب یہ ہو گئی نجاست حقیقی, یہ تو نظر آ رہی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے بتائیں گے, یہ تو آسان ہے. جہاں تک معاملہ ہے روح کی بیماریوں کا, جہاں تک معاملہ ہے روح کی بیماریوں کا, وہ دکھتی نہیں ہے. روح کی بیماری حسد, کینہ, بغض, عیب جوئی کی عادت, عیب جوئی کی عادت, جھوٹ, غیبت, بہتان, گالم گلوچ, بدخواہی, بدنیتی, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دکھتی نہیں ہیں بلکہ روح کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. ارے سمجھ رہی میں. تو شریعت نے کہا الطہور شطر الایمان, کہ پاکی آدھا ایمان ہے. مطلب ہم نے غسل کر لیا, آدھا ایمان پورا. اب جب اندر سے توبہ کر لیں گے تو پورا کا پورا ایمان پورا ہو جائے گا. ارے سمجھ رہی میں, ارے سمجھ رہی میں جی. بولو اوپر سے رگڑتے ہیں اور اندر سے رگڑتے نہیں. اللہ پر یقین کرے, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے, ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے, ایک امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے, ایک صف میں کھڑے ہونے والے, ایک چھت کے نیچے کھڑے ہونے والے, 2 مسلمانوں کے دل آپس میں اتنے کھٹے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور میں لوگوں کو جانتا بھی ہوں, ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں, لوگوں کو جانتا بھی ہوں, ایک دوسرے کے بارے میں اتنے دل کھٹا ہے. یاد رکھ لیجئے گا, یاد رکھ لیجئے گا, یاد رکھ لیجئے گا, غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں جتنا عمل کر لے, تصور بھی نہیں کر سکتے, دماغ پڑ جائے گا. ایک نبی کا ایک سجدہ پوری کائنات کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک نبی نہیں, 70 نبیوں جتنا بھی اگر عمل لے کر آ جاؤ, لیکن اگر دل کے اندر کسی کے بارے میں بال برابر بھی میل ہے, وہ بندہ جہنمی پکا پکا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے. تو وضو تو ماشاءاللہ غرارے کر کر کے کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ منہ کو بھی رگڑتے ہیں, لیکن دل کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ کی نظر منہ پر نہیں ہے. اگر منہ پر نظر ہوتی تو کالا بلال حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پر نہ ہوتا. اللہ روح کو دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ روح کو دیکھتا ہے. سمجھ رہی میں یہ فرمایا گیا آدھی پاکیزگی
آدھا ایمان. الحمدللہ ہم آدھے مسلمان ہیں. آدھے کے پیچھے ہمیں کوشش کرنی ہے. جیسے کوئی بندہ تھا اس نے کہا جی بس انشاءاللہ میری شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہونے والی. اس میں شکل دیکھ تیری بادشاہ کی بیٹی اور تجھ سے شادی. اس نے کہا یقین مانو آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے. اگلے کو تجسس ہوا نا باقی ہے. کہاں تک بات پہنچی؟ اس نے کہا میں راضی ہوں اس کا راضی ہونا باقی ہے. میں راضی ہوں اس کا راضی ہونا باقی ہے. اللہ کے فضل سے غسل وضو مسواک ان چیزوں سے آدھا ایمان تو ہو گیا. آدھا ایمان باقی ہے کہ جب ہم توبہ کریں گے اور من پر لگے ہوئے گندے گندے داغ دور کریں گے. ورنہ سرف ایکسل والے کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر بدن کا کہتے ہیں, باطن کے داغوں کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتے. آگے سمجھ شریفہ میں پہلی بات فرمائی. دوسری بات فرمائی والحمدللہ تملأ المیزان. ایک مرتبہ الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے جی؟ الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. یہ مطلب ہے. اس مطلب معنی مفہوم کو سوچیں, دماغ میں رکھیں. میرا موبائل اچھا نہیں ہے, تعریف کے قابل نہیں ہے. تعریف کے قابل کون ہے؟ صرف اللہ. یہ کتاب تعریف کے قابل نہیں. یہ پنکھا یہ بلب یہ کوئی بھی کچھ بھی ہے وہ تعریف کے قابل نہیں ہے. اگر کوئی تعریف کے قابل ہے تو اللہ کی ذات ہے. زبان سے نکلے گا الحمدللہ. سرکار فرماتے ہیں ثواب اتنا ملے گا کہ وہ جو میزان ہے نا میزان وہ سارا کا سارا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر ثواب سے بھر دیا جاتا ہے. کوئی مشکل تو نہیں ہے. اگلی بات سنو. یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کلمات بہت آسان ہے لیکن ان کو کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. موقع محل پر کہے جائیں. ایک مرتبہ جمعہ میں بیان کیا تو میں نے کہا کہ بھائی جو بندہ 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. تو نیچے سے ایک صاحب کہے سبحان اللہ. بھائی یہ سبحان اللہ کا موقع نہیں, یہ انا للہ کا موقع ہے, یہ استغفر اللہ کا موقع ہے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان کلمات کو کہنے کے مواقع پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ موقع محل کی مناسبت سے کہیں گے تو 1 مرتبہ الحمدللہ میزان عمل کے ثواب کو بھر دے گا. دوسری بات سرکار نے فرمائی وسبحان اللہ والحمدللہ. اگر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہہ دیا. سبحان اللہ کا کیا مطلب بھیا؟ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک. ٹھیک ہے. سبحان اللہ کا مطلب اللہ کی ذات پاک ہے. کس سے؟ شرک سے پاک ہے, عیب سے پاک ہے, نقص سے پاک ہے, نیند سے پاک ہے, کھانے سے پاک ہے, پینے سے پاک ہے, دنیا بھر کی ہر چیز سے پاک ہے. تو جب کوئی بندہ کہتا سبحان اللہ تو الحمدللہ کے ساتھ اگر سبحان اللہ کہہ دیا تو میزان کو پیچھے رکھیں. سرکار نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا اللہ ثواب سے بھر دیتے ہیں. لیکن مطلب اور معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اگلی بات سرکار نے فرمایا والصلاۃ نور. نماز یہ نور ہے. کیا مطلب جناب؟ آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اس سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. بے نور کا کیا مطلب جی؟ اب اس میں روشنی نہیں ہے. بھلے وہ سوا نیزے پر ہوگا پر نظر کچھ نہیں آئے گا نیچے. بالکل گھپ اندھیرا, بالکل گھپ اندھیرا. اس گھپ اندھیرے کے اندر جو روشنی کا سامان ہے وہ کیا ہے؟ یا ایمان ہے یا پھر نماز ہے. 27ویں سپارے کے اندر ہے نا منافق ایمان والوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. ایمان والوں سے انظرونا تھوڑا صبر کرو ہماری طرف بھی دیکھو نقتبس من نورکم تاکہ ہم تمہارے نور کی روشنی میں چل پڑے. ایمان والے کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم جاؤ پیچھے واپس پلٹو. جس نور کے سائے میں یا نور کی روشنی میں
تم جانا چاہ رہے ہو یہ نور تو پیچھے سے آیا، فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں جا کر نور کو تلاش کرو. ٹھیک ہے بھیا، دعا کرو خاتمہ ایمان پر ہو جائے، دعا کرو خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ بے درے قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ میاں کی بارگاہ میں جائیں گے، وصورت دیگر محتاجگی ہوگی. تو وَالصَّلَاةُ نُورٌ، فرمایا کہ نماز نور ہے. نماز کیا ہے؟ نور ہے. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، اگلی بات سرکار نے فرمایا صدقہ دلیل ہے. صدقہ کس بات کی دلیل ہے؟ مومن ہونے کی دلیل ہے. اس کی دلیل ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں درہم تھا، درہم، وہ دھو رہی ہیں، سرکار نے دیکھ لیا عائشہ یہ کیا کر رہی ہیں، کہا اب یا رسول اللہ اس کو ذرا صاف کر رہی ہوں، اس پر لگی ہوئی میل کو چیل کو دور کر رہی ہوں. سرکار نے فرمایا تم نے تو ویسے بھی صدقہ ہی دینا ہے تو دھونے کی کیا ضرورت. فرمایا سرکار آپ ہی سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں گندی چیز نہ جائے، صاف ستھری چیز جائے. تو صدقہ کس کی علامت ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے. جب مومن ہونے کی علامت ہے تو گویا کہ دلیل مضبوط ہے. کل جب یہ بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو صدقہ نہیں ہوگا، دلیل کے طور پر اس بندے کے لیے نجات کا سبب ہوگا. اور صدقہ تو صدقہ دیا کرے، صدقہ دیا کرے. آپ حضرات کو بار بار جو ترغیب دی جاتی ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو آل راؤنڈر دیکھنا چاہتا ہے، ہر فن مولا، ہر فن مولا. یہ نہیں کہ خالی نماز پکڑ لی تو نماز پکڑ لی، نہیں. اسلام نے جو اعمال بتلائے ان تمام اعمال کو اپنے اپنے طور پر کرنا ہے. نہ جانے خدا کی نظر رحمت کون سے عمل پر پڑ جائے اور وہی ہماری نجات کا سبب بن جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ زیادہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میں تو بڑا نمازی ہوں مجھے صدقے کی، نہیں. موقع محل کے اعتبار سے اللہ کیا فرمائیں گے؟ ہاں اللہ کیا فرمائیں گے؟ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا. ہاں میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. اب جماع عبادت اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کو کپڑے کی ضرورت، نہ اللہ کی ذات بیمار ہوتی ہے. جواب کیا آئے گا؟ میرا فلاں بندہ اس کنڈیشن میں تھا، اس موقع پر تو چلا جاتا، اس موقع پر تو چلا جاتا، مجھے تو اس کے پاس وہاں پر پاتا. کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو یہ ہے صدقہ. یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، کباڑ والوں کو روٹیاں دیتے ہو، گٹر کی نالیوں کے اندر سارن بہاتے ہو، خدا کے لیے پڑوس والوں کو دے دیا کرو. ممکن ہے جن سجدوں میں خدا کو ڈھونڈتے ہو وہ خدا پڑوس کے گھر میں پڑوسی کی شکل میں تمہارا منتظر ہو. ممکن ہے. ارے سمجھ میں؟ جی. کوئی ایسا مائی کلام مجھے دکھا دو جو قسم کھا کر کہے کہ میری 100% روٹی اور 100% سالن ختم ہو جاتا ہے. ایسا کوئی آپ کو گھر نہیں ملے گا. ارے سمجھ میں؟ تو یہ صدقہ ہے. بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا صدقہ ہے. شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ سالن پکاتے ہوئے صرف نیت کر لو کہ تھوڑا شوربہ بڑھا دیتا ہوں، ممکن ہے مہمان آ جائے، مہمان آئے نہ آئے تو میں صدقے کا خدا ثواب دے. شریعت اتنا آسان کر دی ہے. ٹھیک ہے، پھر خالی نیتوں پر مت جانا، کچھ کر بھی لینا. ٹھیک ہے سعید بھائی، خالی نیتوں پر نہیں جانا چاہیے. میری نیت بہت بڑی ہے. میری جان ایک ہوتی ہے نیت. اللہ نیت کو بھی جانتا ہے. نیت یہ ہو کہ میں کروں گا، موقع نہیں ملا اللہ قبول کر لے گا. ٹھیک ہے جی ہاں. اگلی بات سرکار نے فرمائی کہ وہ صبر ضیاء، اور جو صبر ہے یہ روشنی ہے. صبر کیا ہے؟ یہ روشنی ہے. صبر کیا ہے؟ روشنی. کیسے؟ آج ایک بندہ صبر کرتا ہے گویا کہ اس کے سامنے اندھیرا چھا گیا، انتقام لینا چاہتا ہے، اللہ نے منع کر دیا. مویلا کرنا چاہتا ہے، اللہ نے منع کر دیا. اس کے سامنے اندھیرا چھا گیا. آج اندھیرا برداشت کیا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے حق میں
اس صبر کو روشنی کی صورت میں پیدا فرما دے گا. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر. کیا کرنا ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں, منہ ایسے بنا ہوتا ہے جیسے اللہ نے پر احسان. اور بعض ہمارے شہزادے ایسے بھی ہوتے ہیں, ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے, وہ 2 روزے رکھتے ہیں. کتنے؟ 2. بعض 3 بھی رکھتے ہیں. اگر وہ 2-3 نہ رکھے تو رمضان ہمارا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا. وہ کیسے جی؟ صبح سحری میں کھاتے ہیں, 8-9 بجے دوبارہ کھا لیتے ہیں, ٹکڑا کرتا ہے روزے کا. ٹھیک ہے, پھر 2 بجے کھا لیتے ہیں, پھر شام کو بھی کھا لیتے ہیں. یہ ان کا احسان ہے. اللہ ہم ان میں سے نہ بنائے, اللہ ہماری اولاد کو بھی ان میں سے نہ بنائے. کٹے کٹے ہیں جوان کے بچے, لیکن کیا ہے؟ روزہ خور ہے. اور جو روزہ رکھتے ہیں ہمارے بعض ساتھی, انہوں نے منہ پر ایسی بتی سی بنائی ہوگی, بات نہیں کرنا پتہ روزے سے. خدا کے بندے, روزہ تو نے اللہ کے لیے رکھا ہے یا میرے لیے رکھا ہے؟ روزہ میرے لیے رکھا ہے, خدا کے لیے رکھا ہے. اگر خدا کے لیے رکھا تو خدا کو منہ اگر بنانا پسند ہوتا, بنا ہوا منہ خدا کو اگر پسند ہوتا, اللہ تیری شکل خوبصورت نہ بناتا, بنی ہوئی بنا دیتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے جو صبر سے تعلق رکھتی ہیں. آج صبر کر لو, کل کو روزے دار بھی ہوں گے انشاءاللہ, کل کو بے روزے دار بھی ہوں گے. روزے دار وہاں پر پکڑ کے چلیں گے نور کے اندر, روشنی کے اندر, انشاءاللہ ان کو وہاں پر شرمندگی ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ تو روزہ لگا ہوا تھا, اس کے سامنے بندہ سموسہ کھا رہا, ٹھیک ہے, اب اس کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا. اے اللہ, اگر اس بندے کو میں نے جنت میں دیکھ لیا نا, اس کی خیر نہیں. غصہ اللہ میاں پر اس انداز سے اتار رہا ہے, یہ چیزیں صحیح نہیں. ٹھیک ہے جی. بندہ بس میں جا رہا تھا, روزے دار کے برابر میں دوسرا بندہ, آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے, کچھ ساتھی دائیں بائیں ان کو سنانے کے لیے, ہنسانے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر کسی کو بیٹھنے میں دل نہیں کر تو جا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے, بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہو, برابر میں بندہ سموسے کھا رہا ہے, غصہ سے بہت چہرے سے غصہ تو چھلک رہا ہے. شرم نہیں تھی تجھے رمضان میں روزے کھا رہا, شرم نہیں آتی؟ اس نے بیٹا مرچی تجھے تو تب لگے گی جب تو اگلے سٹاف میں مجھے دیکھے گا کہ میں پانی بھی پیوں. سمجھ رہی بات ہے؟ مرچی تجھے تب لگے گی جب اگلے سٹاف میں تو دیکھے گا میں پانی بھی پیوں گا. تو فائدہ ہے بھیا. اور میں بالقرآن حجت لک او علیک, قرآن تیرے لیے حجت ہے کہ تیرے خلاف حجت ہے. دعا کرو خدا کرے قرآن ہمارے خلاف نہ کھڑا. خدا کی قسم اگر قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا نا, ہماری نسل تباہ ہو جائے. سمجھ رہی با میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن حجت لک, یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. ایک سورہ ملک 29ویں سپارے کے اندر ہے, اس کے متعلق آتا خالی 30 آیتیں, 6000 آیتیں نہیں, خالی 30 آیتیں ہیں. یہ اللہ سے جا کر جھگڑا کرے گی, اللہ یا اس بندے کی سفارش, اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر, ورنہ مجھے اپنے کلام سے نکال. تو جس کے پیچھے 6000 آیتیں ہوں اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے یہ تمہارے خلاف, تمہارے لیے یہ تمہارے خلاف. اللہ کے نبی کا اب قرآن کریم میں آتا ہے کہ نبی شکایت کرے گا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو قرآن تمہارے لیے حجت یا تمہارے خلاف حجت, اس سے مسئلہ پتہ چل گیا. خالی قرآن کو چومنا چاٹنا کافی نہیں, خالی تلاوت کافی نہیں, عمل کرنا کیا ہے یہ کافی ہے. عمل کرنا ضروری ہے, عمل کرنا کیا ہے ضروری ہے. اور میں نے آپ کو وہ جب فضائل قرآن کے عنوان پر جب بیانات چل رہے تھے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو بندہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے قبر میں پہنچے گا قرآن اس کے سینے پر ہوگا. ٹھیک ہے, ادھر سے عذاب آئے گا, بولے گا پرے ہٹ, ادھر سے آئے گا پرے ہٹ, ادھر سے ادھر سے. یہ قرآن کے رویے کو دیکھ کر مردہ خود حیران ہوگا, وہ اللہ کے بندے تو کون ہے, اس مشکل میں تو میرے کام آیا. تو وہ کہے گا میں تیرا پڑھا جانے والا قرآن. ٹھیک ہے, والقرآن حجت لک او علیک, قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا قرآن تمہارے خلاف حجت ہے. تو اللہ کرے
قرآن ہمارے لیے حجت بن جائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے، تو انشاءاللہ ہماری نجات کیا ہے؟ یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ بولو پڑھتے ہو نا؟ ایک وقت انشاءاللہ جنت میں وہ بھی آئے گا کہ جب سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی اور تلاوت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر جنتیوں کو حضرت داؤد کی تلاوت سنائی جائے گی، پھر رسول اللہ کی تلاوت، پھر اللہ رب العالمین کی تلاوت سنائی جائے گی۔ تو جنت بھی قرآن سے خالی نہیں ہے، جنت بھی قرآن سے خالی نہیں۔ تو گویا کہ اتنے سرور کے بعد بھی اگر قرآن کی ضرورت ہے تو دنیا تو ویسے بھی اندھیرا ہے، اس کے اندر تو اشد ضرورت ہے۔ اس مبارک روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اچھا بھائی، ایک دو باتیں اور ہیں وہ بھی سن لیں، تو انشاءاللہ اس کا جو ہے کل نہیں پرسوں انشاءاللہ باقی روایات کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سلسلہ نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا شروع کیا گیا تھا 25 دسمبر 2021، اللہ کے فضل سے وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے کے قریب ہے، اور باقی ماندہ غالباً 8 صورتیں باقی ہیں۔ کل ہے پیر کا دن اور تاریخ بن رہی ہے 28 فروری، اور چاند کی تاریخ کل رات 27 رجب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں دیگر مہینوں کے اندر کے متعلق بھی آتا ہے، ایک روایت میں معراج کی رات ربیع الاول کی ہے، ایک روایت کے اندر معراج کی رات جمادی الثانی کی ہے، اور ایک روایت میں رجب کی 27ویں رات ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تھا۔ بہرحال کوئی سی بھی ہے، لیکن لوگوں کے اندر جو مشہور ہے وہ 27 رجب ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ایک ختم قرآن کا موقع ہے اور ایک 27 رجب کی رات ہے جو معراج والی رات کہلاتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے اندر قرآن کریم کا ختم بھی ہوگا، اس کی دعا ہوگی۔ اب جانتے ہیں کہ ختم قرآن سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اس موقع پر دعاؤں کا قبول ہونا یہ یقینی اعتبار سے ہے۔ تو انشاءاللہ ختم قرآن بھی ہوگا، اس کی دعا بھی ہوگی۔ اس کے بعد درس کے موقع پر واقع معراج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہمارے اکابر منع کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو خاص نہ کیا جائے، لیکن کل کی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ جو سوشل میڈیا پر واقع معراج کو لے کر کئی مواقع پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو معاذ اللہ بجائے نبی کی شان کو بڑھانے کے گھٹانے کا سبب بنتی ہیں۔ غلط روایات، غلط باتیں سرکار کی طرف یا اسلام کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن مستند روایات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اصول حدیث کی روشنی میں مکمل واقعہ آئندہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر واقعہ سننا چاہتے ہیں اللہ سے گھر سے مانگ کر آئیے گا، یہ حرکت نہ ہو کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی ادھر دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، بچہ روتا ہے ماں دودھ دیتی ہے، بچہ روتا ہے ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے۔ جب آپ کی توجہ ہوگی اللہ خیر کی بات میری زبان پر ڈالے گا، آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل تک پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو کل انشاءاللہ الرحمن عشاء کی نماز 8:10 پر ہوگی۔ کل عشاء کی نماز 8:10 پر ہوگی۔ عشاء کی نماز میں ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد واقعہ معراج بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک عزیز ہیں حاجی بشیر صاحب رحمہ اللہ، عزیز بھی تھے، ہمارے بہت قریبی تھے۔ گزشتہ سال رمضان سے پچھلے رمضان میں کورونا کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے صاحبزادے ہیں بھائی ناصر صاحب، ان کی دلی تمنا ہے کہ اس نیک اور مبارک موقع پر اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ ان کی تمنا اور ان کی خواہش کے مطابق کل انشاءاللہ جب درس ختم ہوگا تو ساتھیوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ختم بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، واقعہ بھی ہوگا،
اور کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، بات نمبر 1۔ بات نمبر 2، جو مبارک مواقع آ جائیں یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اور قبولیت کے لمحات میں کیے جانے والے اعمال پر قبولیت کا گمان زیادہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر کل کے دن کو غنیمت سمجھ کر جتنا ہو سکے ہم لوگوں سے اعمال صالحہ کو اپنائیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے بڑوں میں سے اگر کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں تو کل کا دن موقع ہے ہم نماز کے بعد آ کر ان کے لیے دعا کرے، اللہ تو میرے بھائی کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میری بہن کو بخش دے۔ ان کے لیے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے۔ ایک ہے اجتماعی دعا، اس کی اہمیت اتنی خاص نہیں، ایک ہے قبولیت کے لمحات کے اندر کیے جانے والی انفرادی دعا، اللہ کو قبول۔ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، وہ اللہ کو قبول۔ نیک نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ ان مواقع پر کیے جانے والے اعمال کو اللہ کی ذات قبول کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ بات نمبر 3، ہم میں سے کوئی شاید ہی ایسا ہو کہ جن کے کوئی نہ کوئی عزیز فوت نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم زور مارتے ہیں 15 شعبان کو جانا ہے جی قبرستان، بھیا ہمارے مردے خالی 15 شعبان کو ہمارا انتظار نہیں کرتے، وہ روز مرہ کی بنیاد پر انتظار کرتے ہیں۔ وہ ہمیں وہاں سے فون نہیں کر سکتے، وہ کوئی پیغام نہیں بھجوا سکتے، آنے والے تک کے ذریعے سے اطلاع نہیں دے سکتے، لیکن وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے قریبی، ہمارے عزیز ہمارے لیے کوئی پارسل بھجوائیں۔ تو یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد میرے بعد میرے لیے یہ ہدیہ بھجواتی رہے، آج میری ذمہ داری ہے میں اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہوں، اور وہاں پر ہمارے مردے جو سب سے زیادہ محتاج ہیں وہ ہماری دعاؤں کے، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری دعاؤں کے۔ تو کل کی مجلس کے اندر نہ صرف خود آنا ہے بلکہ دیگر احباب کو بھی دعوت دیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ ہیں، آج تو وہ فائنل چل رہا ہے میرا خیال ہے نا، جی ایس ایل کا فائنل ہے آج۔ تو عزت دار طبقہ پاجی جن کے ماتھوں پر حج کا بھی جھومر ہے، اور جن کے سامنے اگر آپ دین کی بات کریں نا تو معاذ اللہ آپ کو لگے کہ وہ نبی کا زمانے کا تھا، پیچھے رہ گیا تھا میچ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نماز میں بھی نہیں تھے، نماز میں بھی نہیں تھے، آگے سمجھ رہی بات میں؟ تو یہ لوگ ایسے ہیں، ان کی مثال تو ایسے قرآن میں جیسے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سارے کے سارے آگ میں گرتے جا رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ تو نبی کے جانے کے بعد نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ جو تباہی اور ہلاکت کے اندر پڑ رہے ہیں ان کو جا کر مٹھی پالش کر کے ان کو لے کر آنا ہے کہ خدا کے لیے آ جاؤ اور وہ دین کی بات سی، ٹھیک ہے۔ کل عشاء کی نماز ہوگی 8:10 پر، ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ، دعا ہوگی انشاءاللہ، واقعہ معراج ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد کھانا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کھانے کے بعد جن صاحب نے جو مطلب یعنی کہ اصالہ ثواب کی نیت سے کام کیا ہے ان کے لیے دعا بھی کر لیجئے گا دل کے اندر۔ یہ جو بندہ جو کل کھانا بازی کر رہا ہے اس کو انتقال ہو 2 سال ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے اس بندے کو ایسا نوازا، اس مسجد کے اندر اکثر چیزیں خدا کی قسم اس کے پیسے کی لگی ہوئی، اگرچہ وہ قبر میں ہے تو یہ نیک نیت ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بندے کے مال کی قبولیت کی علامت ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے مانگتے رہیں اللہ مجھے بھی قبول کر، اللہ میرے مال کو بھی قبول کر، اللہ میرے اعمال کو بھی قبول کر۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن ختم قرآن وغیرہ وغیرہ ہوگا۔